کہ یہ جو کام ہم آج یہاں پہ کر رہے ہیں، اپنے آقا کی شان بیان کر رہے ہیں، اپنے آقا سے والہانہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے آقا کی عظمت کا چرچا کر رہے ہیں، اپنے آقا کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں، اپنے آقا کی آمد کے سلسلے میں اعلان کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، چراغاں کر رہے ہیں، لوگوں کو بتلا رہے ہیں کہ لوگوں سن لو، ہمارے آقا اس تاریخ کو دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اس مہینے میں دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ یہ وہ عظمت والا مہینہ ہے جس میں ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی یہ شان ہے، آپ کی یہ شان ہے، آپ کی یہ شان ہے۔ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں، اگر غور کیجئے تو پتہ چلتا ہے یہ کام کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ یہ وہی کام ہے جو خالق کائنات نے کیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ شرف پور شریف۔ خالق کائنات نے پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہم تو آج یہاں پہ یہ سٹیج لگا کے، لوگوں کو بلا کے، یہ لائٹنگ کر کے، یہ سجاوٹ کر کے، یہ بناوٹ کر کے، یہ جناب چراغاں کر کے اپنے آقا کے شان کو بیان کر رہے ہیں۔ پورے کا پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، سارے کا سارا قرآن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی تعریف میں لکھ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہیں پہ حامیم فرمایا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ کہیں پہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول فرمایا جا رہا ہے، کہیں پہ یاسین کہہ کے اپنے محبوب کو خدا مخاطب فرما رہا ہے، کہیں پہ یا ایھا المزمل کے تذکرے ہو رہے ہیں، کہیں پہ یا ایھا المدثر کی بات ہو رہی ہے، کہیں پہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی بات اللہ کر رہا ہے، کہیں پہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں، کہیں پہ میرے آقا کی زلفوں کی بات ہو رہی ہے، کہیں پہ میرے آقا کے خد و خال کی بات ہو رہی ہے، کہیں پہ میرے آقا کے حسن و جمال کی بات ہو رہی ہے۔ پورے کا پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نعت مصطفیٰ بنا کے نازل فرمایا ہے تاکہ دیوانوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کام نیا نہیں ہے، یہ کام کوئی آج شروع نہیں ہوا، یہ کام کوئی آج یا اس صدی میں شروع نہیں ہوا، بلکہ وہی کام ہے جو خالق کائنات بھی کرتا ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، حضور قبلہ حضرت میاں محمد ابو بکر صاحب۔ بلکہ قرآن میں تو خدا اس زمین کی بھی قسم کھاتا ہے جس زمین پہ خدا کا محبوب چلتا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ساتھ ہی وجہ بھی بیان فرما دی، فرمایا میں اس لیے قسم نہیں محبوب اٹھا رہا تیرے غلاموں کو دلیل مل جائے۔ ہو سکتا ہے کل تو کوئی یہ کہے کہ اللہ نے اس لیے قسم اٹھائی تھی کہ مکہ کی زمین بڑی عظمت والی تھی، وہاں پہ بیت اللہ تھا، وہاں پہ اللہ کا گھر تھا، لوگ وہاں پہ جا کے طواف کرتے تھے، لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں، کرتے رہے ہیں، انبیاء یہاں پہ آتے رہے ہیں۔ فرمایا محبوب نہیں نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، میں نے اگر خالق نے قسم اٹھائی ہے اس لیے اٹھائی ہے، نہ صرف مکہ کی قسم اٹھائی ہے بلکہ میں نے کہا ہے لا اقسم بہذا البلد، محبوب تو جس شہر میں ہے مجھے اس شہر کی قسم ہے، تو مکہ میں ہے میں مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں، تو مدینہ میں ہے میں مدینہ کی قسم اٹھاتا ہوں، تو طائف میں ہے میں طائف کی قسم اٹھاتا ہوں، تو خیبر میں ہے میں خیبر کی قسم اٹھاتا ہوں، تو بدر میں ہے میں بدر کی قسم اٹھاتا ہوں۔ کیوں اٹھاتا ہوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس لیے اٹھاتا ہوں کہ تو اس شہر میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، بلند آواز سے کہیے سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، آمد مصطفیٰ،
وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، حل حلول سے ہے، فرمایا محبوب اس لیے قسم اٹھائی ہے، شہر کی عظمت کو نہیں دیکھ رہا، شہر میں کیا ہے یہ نہیں دیکھ رہا، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں میرا محبوب اس شہر میں ہے۔ خدا کی قسم سینے میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کر، دعوت فکر دے رہا ہوں ہر کسی کو، سینے میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کر، پھر قرآن کا مطالعہ کر، پتہ چلے گا قرآن سارے کا سارا نعت مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، عاشقوں نے ایسے نہیں کہا، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ سبحان اللہ، اور کیوں نہ تذکرے ہو، کیوں نہ قرآن میں اللہ نے محبوب کا ذکر کرے، کیوں نہ اپنے محبوب کی شان کو اللہ بیان کرے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے بے مثل اور بے مثال بنایا۔ میرے آقا کی ذات کو لے لیجئے، آپ کی صفات کو لے لیجئے، آپ کی شان کو لے لیجئے، آپ کی عظمت کو لے لیجئے، آپ کے جناب زندگی کے کسی پہلو کو لے لیجئے، جہاں پر بھی آپ کی نگاہ پڑے گی پتہ چلے گا اللہ نے ہر معاملے میں اپنے محبوب کو بے مثل اور بے مثال بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا کے علم کی بات اگر کی جائے، یہ جو نکتے پیش کر رہا ہوں ہر نکتہ ایک موضوع ہے، اور ہر موضوع کے اوپر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، صرف مختصر وقت میں آپ کے سامنے اجمالی جائزہ ایک پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا کے اگر علم کی بات کیجئے، خدا کی قسم قرآن اٹھا کے دیکھیے، حدیث اٹھا کے دیکھیے، پتہ چلتا ہے میرے آقا کا علم ایسا ہے کہ اس کی مثال کائنات میں کہیں نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا۔ میرے آقا کے حسن کی بات کیجئے تو پتہ چلتا ہے کائنات عالم میں اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا پیدا فرمایا ہے کہ کائنات میں اور کوئی مثال نہیں ملتی۔ میرے آقا کے علم کی بات کر لیجئے، پتہ چلتا ہے اللہ نے اس معاملے میں بھی بے مثل اور بے مثال بنایا ہے۔ میرے آقا کے معجزات کی بات کر لیجئے، پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بے مثل اور بے مثال معجزات عطا فرمائے جو کسی نبی اور رسول کے حصے میں نہ آئے۔ میرے آقا کی شان کی بات کر لیجئے، پتہ چلتا ہے کہ بے مثل اور بے مثال شان عطا فرمائی۔ میرے آقا کے زندگی کے کسی پہلو کی بات کر لیجئے، پتہ چلتا ہے خدا نے بے مثل اور بے مثال بنایا۔ خدا کی قسم میرے آقا کی ولادت کی بات کر لیجئے، پتہ چلتا ہے ولادت بھی بے مثل اور بے مثال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، حضور قبلہ جگر گوشہ شیر ربانی۔ ولادت کے حوالے سے ایک دو باتیں۔ ویسے تو آقا کی زندگی کے ہر پہلو پہ اگر گفتگو کی جائے گھنٹوں تو کیا مہینوں کیا سال کیا صدیاں، بلکہ کسی عاشق نے تو یہ کہا زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، میرے آقا آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ سبحان اللہ، عاشق کی نگاہ سے دیکھنا، فرمایا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں قلم ٹوٹ گئے۔ اشاعت تو کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں اگر بنا لی جائیں اور جتنا پانی ہے اس کی سیاہی اگر بنا لی جائے، آقا کی شان لکھی جائے، کلمیں ختم ہو سکتی ہیں، سیاہی ختم ہو سکتی ہے، شان مصطفیٰ ختم نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا کی ولادت ایسی بے مثل اور بے مثال ہے، جب یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا عبداللہ، سب کہیے رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا کے والدین کے ایمان پہ کبھی شک نہ کیا کر۔ سبحان اللہ، خدا کی قسم قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی سخت وعید ہے، 22واں پارہ پڑھ رہا ہوں۔ بے شک، فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا بے شک سن لو وہ لوگ جو اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن اٹھا کے دیکھ لیجیے. تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق جاریہ یہ سنیوں کی پہچان ہے، یہ ہم میں سے ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ تیسرے نمبر کا نعرہ ہے. نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے بعد تیسرا نعرہ یہ سنیوں کی پہچان ہے، اسے بھولا نہ کرو. سبحان اللہ نعرہ تحقیق تیرے حصے کا لگا لیا ہے اسے. سبحان اللہ تو بات میں کر رہا تھا، اللہ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائے. کیا اللہ نے ارشاد فرمایا ہے؟ یؤذو ایذا سے ہے، ایذا پہنچائے، تکلیف پہنچائے. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے فرمایا میری اس پہ دنیا میں بھی لعنت ہے، قیامت میں آخرت میں بھی میری لعنت ہے اس پہ. اب آپ بتائیے، کسی کا باپ چاہے جیسا بھی ہو، اس کے باپ کی اگر کوئی بدتعریفی اولاد کے سامنے کرے، بیٹا خوشی محسوس کرتا ہے یا تکلیف محسوس کرتا ہے؟ بولیے. چاہے کسی کا باپ شرابی ہو، چاہے میں کسی بات نہیں کر رہا، ایک مثال پیش کر رہا ہوں. چاہے کسی کا باپ عیبی ہو، اس میں کوئی عیب ہو، بیٹے کے سامنے اس کے باپ کی بدتعریفی کی جائے، ماں کی بدتعریفی کی جائے، آپ بتائیے وہ بندہ خوشی محسوس کرے گا یا تکلیف محسوس کرے گا؟ مل کے بولیے. خوشی محسوس کرے گا، تکلیف محسوس کرے گا؟ وہ بول کے کہے گا چپ کر، میرا باپ جیسا بھی ہے تجھے کیا، میرا باپ ہے، میرے باپ کی بدتعریفی میرے سامنے مت. کبھی کوئی اپنے والدین کی بدتعریفی سن کے خوش نہیں ہوتا. خدا کی قسم میرے آقا نے ارشاد فرمایا میری ماں آمنہ سے لے کے، میرے باپ عبداللہ سے لے کے، میری ماں حوا، میرے باپ آدم تک جتنی پشتوں میں اور جتنے رحموں میں میرا نور منتقل ہوتا ہوا آیا، وہ سب خیر پہ تھے، سب صحیح راستے پہ. بے شک بے شک میرے آقا کے فرمان کے بعد، آپ کے حکم کے بعد کوئی شک رہ جاتا ہے؟ جو شک کرے پھر وہ اپنے ایمان کا پک کرے. جو شک کرے وہ اپنے ایمان کا پک کرے. میرے آقا فرماتے ہیں جتنی بھی نسلوں سے میرا نور منتقل ہوتا ہوا آیا، سب خیر پہ تھے، سب سیدھے راستے پہ تھے، سب ایمان والے تھے. سبحان اللہ. تو آپ بتائیے، جب کوئی یہ کہتا ہوگا میرے آقا کے والدین کے متعلق، وہ تو مسلمان نہ تھے، وہ تو مومن نہ تھے، گنبد خضرا میں تیرے میرے آقا خوشی محسوس کرتے ہوں گے یا تکلیف؟ بولو یار، خوشی محسوس کرتے ہوں گے یا تکلیف؟ شدید تکلیف. اور یہ الگ موضوع ہے، الگ بحث ہے. میرے آقا کی والدہ محترمہ اور والد محترم، کوئی بندہ یہ روایت ایک بھی پیش نہیں کر سکتا کہ انہوں نے زندگی میں کبھی بت پرستی کی ہو. واہ، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے. ہاں، دعوت اسلام سے پہلے وہ دین ابراہیمی پہ تھے، وہ صحیح تھے، ان کے ایمان پہ شک کرنے والے کا اپنا ایمان باقی رہتا نہیں ہے. تو جب شک کیا جائے گا میرے آقا کے والدین کے ایمان پہ، تنقید کی جائے گی، ان کو ایمان والوں سے خارج سمجھا جائے گا، گنبد خضرا میں میرے آقا تکلیف محسوس کریں گے، آپ کو ایذا ہوگی، تکلیف ہوگی. اور قرآن کا کیا ارشاد ہے؟ اللہ نے فرمایا جو میرے محبوب کو تکلیف پہنچائے، میں خدا کی دنیا میں بھی اس پہ لعنت ہے، قیامت میں بھی اس پہ لعنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عقیدے کی بات آ گئی، اس لیے وضاحت کرنا ضروری سمجھا. تو بات کر رہا تھا ولادت، میرے آقا کی ولادت مختصر 2 منٹ میں، ورنہ موضوع بڑا طویل ہے، وقت بڑا چاہیے اسے بیان کرنے کے لیے. جب یہ نور مصطفیٰ شکم آمنہ میں منتقل ہوتا ہے نا، اماں جی فرماتی ہیں کہ مجھے کوئی ایسی تکلیف محسوس نہیں ہوئی جو حاملہ ہونے کے بعد عورتوں کو لاحق ہوتی ہے. قطعاً مجھے کوئی
کوئی بھار محسوس نہیں ہوا، بلکہ اس نور کے میرے شکم میں آ جانے سے ایسی برکات ملتی ہے کہ خواب میں انبیاء کی زیارتیں ہوتی ہیں، مبارک باتیاں ملتی ہیں۔ آمنہ تجھے مبارک ہو، تیری گود میں آنے والا نبیوں کا تاجدار ہے، رسولوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے صحابہ سن لو، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں اور اپنی ماں آمنہ کے ان خوابوں کی تعبیر بن کے آیا ہوں جو میری ماں آمنہ نے میرے اس کے شکم میں قیام پذیر ہونے کے بعد دیکھے، ان کی میں تعبیر بن کے آیا ہوں۔ گویا میرے آقا نے مہر تصدیق لگا دی کہ میری ماں نے جو خواب دیکھے ہیں سچے دیکھے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، حضور قبلہ حضرت میاں محمد ابو بکر صاحب۔ اور جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو آپ فرماتی ہیں خارج منی نور۔ کیا فرماتی ہیں خارج منی؟ میرے آقا کی والدہ کا بیان ہے۔ کیا فرماتی ہیں؟ مل کے بولو، خارج منی نور۔ اور اس موضوع کو ویسے تو جتنا بھی طویل کیا جائے یہ بڑا طویل موضوع ہے، چونکہ وقت مختصر تھا تو میں بھی اپنی حاضری لگوانے کے لیے آیا تو بات یہ کر رہا تھا کہ میرے آقا کی ولادت بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ آپ مختون پیدا ہوئے، ناف بریدہ پیدا ہوئے، اور اس پہ اگر گفتگو کرنا چاہوں تو یہ ایک بات میں بھی بڑی لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ آج تک کوئی ایسی مثال سائنسدان پیش نہیں کر سکے کہ بچہ پیدا ہو، اس کا ناڑو منقطع ہو، ماں سے رابطہ نہ ہو، بچہ دنیا میں زندہ آئے۔ میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے پیٹ میں بھی وہ خوراک مہیا نہیں کی جو عام بچوں کو ملی۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا، میرے صحابہ سن لو، میں مختون پیدا ہوا، ناف بریدہ پیدا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی ولادت بھی بے مثل اور بے مثال ولادت ہے، آپ کا بچپن بے مثل اور بے مثال ہے، آپ کی جوانی بے مثل اور بے مثال ہے، آپ کی زندگی کا ہر پہلو بے مثل اور بے مثال ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے محبوب کی تعریف کے لیے ہمیں منتخب فرمایا، ہم اپنے مقدر کو سنوار رہے ہیں، ورنہ ذکر مصطفیٰ کسی انسان کا محتاج نہیں۔ خدا نے قرآن میں خود فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ محبوب، دنیا والے کیا ہوتے ہیں تیرا ذکر کریں، میں خدا نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔